اور پھر قادیانی جماعت کا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین مردود کوئٹہ جاتا ہے اور اپنی جماعت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے آمدیو 1952 کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کم از کم ایک صوبہ بلوچستان پر تمہاری حکومت کرنا۔ انہوں نے کہا بلوچستان آبادی کے اعتبار سے چھوٹا صوبہ ہے لیکن رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، 20-22 لاکھ مسلمانوں کو قادیانی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ جب اس کی تقریر ان کے ڈھنڈول کی الفاظ میں شائع ہوئی، میرے محترم دوستو، شاہ جی رحمہ اللہ نے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی ثانوی شجاعتی، حضرت مولانا محمد علی جلندری اور اپنے رفقا کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر کوئٹہ کے علماء کرام کا اجلاس بلایا، ان کے سامنے مرزا مردود کی تقریر رکھی۔ میری طرف توجہ میں پٹھان علماء کرام نے کہا وہ مولوی صاحب یہ پنجاب نہیں ہے، ادھر مرزا مردود آئے گا تو ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں، بس سب کچھ کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک میجر جنرل ڈاکٹر محمود، ہمارا ایک جلسہ ہو رہا تھا، وہاں سے گزرا، اس وقت قادیانی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، اس نے کوئی بکواس کی، وہاں کے مسلمانوں نے پتھر مار مار کر اسے سنسار کر دیا اور اسے سنسار کر کے مرزا جماعت کے لاٹ پادری مرزا بشیر الدین محمود کو یہ میسج کنوے کیا کہ مرزا محمود تو آپ بلوچستان میں تیرے ساتھ بھی سلوک کریں گے، یہ اس کے ساتھ کیا۔ چنیوٹ میں 1952 کے آخری دن تھے، دسمبر میں قادیانی سالانہ اپنا میلہ کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں نے چنیوٹ میں کانفرنس رکھی۔ چنانچہ شاہ جی رحمہ اللہ نے چنیوٹ کانفرنس میں آخری نشست سے 5 گھنٹے خطاب فرمایا۔ کتنے گھنٹے؟ اور شاہ جی نے فرمایا مرزا محمود تیرا 52 جا رہا ہے اور میرا 53 ہے۔ پھر 1953 کی تاریخ چلی، 10,000 مسلمانوں نے گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا۔ بظاہر وہ تاریخ گولی سے نبازی گئی، لیکن ٹھیک 20 سال کے بعد 1974 میں تاریخ چلتی ہے۔ دیکھیے 1974 میں میری طرف جو میرا اللہ کسی کا محتاج کیا کیا ہے کام نہ لے اڑے ہوئے الحاج خواجہ ناظم الدین تو نہ لوے اپنے نام ساتھ الحاج لکھا تھا اور لینے پر آئے تو ایک رینج سے لے لے۔ جناب ذوالفقار نے گھٹو مرحوم کہتا تھا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، یہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں میں تھوڑی سی پیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کی اسمبلی سے، اس کی اسمبلی لبرل لوگوں پر مشتمل اسمبلی تھی، اس میں ہمارے جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی کے چند علماء کرام تھے، اور الحمدللہ اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، خواجہ خاقان حضرت مولانا خواجہ خان محمد، علامہ ثانی ظہیر، حافظ عبدالقادر روکڑی، صاحبزادہ محمود احمد رضوی اور دوسرے علماء کرام نے تحریک کی قیادت کی۔ جناب مظفر علی شمسی اور اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تھے، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، مولانا شاہ منورانی تھے، پروفیسر غفور احمد تھے اور مولانا صدر الشہید تھے، اور ایسے ہی مولانا نعمت اللہ تھے کوہاٹ سے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے پہلے دن مرزا ناصر پر دلائل کا انبار لگایا اور دلائل کی دنیا میں اس پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ مرزا ناصر احمد چیخ اٹھا اور نے کہا میں مفتی محمود کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، میں مولانا غلام غوث کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔
اسمبلی کے چیئرمین اور اسپیکر ہمارے ملتان سے تعلق رکھتے تھے، صاحبزادہ فاروق علی خان، ابھی 3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ صاحبزادہ فاروق علی خان نے کہا کہ مرزا صاحب یہ اسمبلی جوری کی حیثیت اختیار کرتی ہے، عدلیہ، وزیر اعظم کے حکم سے یہ خصوصی کمیٹی ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ سارے جج بیٹھے ہیں، جو چاہیں تم سے سوال کریں تم پابند ہو۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرات نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں، چنانچہ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار مقرر کیا۔ ہم نے الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اپنی ساری لائبریری ملتان سے اسلام آباد گورنمنٹ لاجز میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے کمرے منتقل کر دی۔ ہمارے استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا تاج محمود، مولانا سمیع الحق شہید اور دوسرے ہمارے علماء کرام اٹارنی جنرل کو تیاری کراتے اور اٹارنی جنرل اسمبلی میں خریدتا۔ اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مسلمانوں کی وکالت کا حق ادا کرا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ چنانچہ اس کا ایک انٹرویو ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب اس نے کہا کہ میں اپنے آفس میں تھا کہ پرائم منسٹر روز سے فون آیا، یا کہاں؟ میں نے کہا دفتر میں، تمہیں بھٹو صاحب یاد کر رہے ہیں۔ میں بھاگ گیا اور میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی مرزا ناصر احمد آیا تھا اور وہ کہتا تھا تمہارا اٹارنی جنرل مجھے کافر قرار دلانے پر تڑا ہوا ہے۔ جناب یحییٰ بختیار کہتے کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک سے دلائل حدیث سے نبویہ سے دلائل دیتا، فقہ اسلامی سے، میں نے کہا بھٹو صاحب وہ کہتا ذوالفقار علی بھٹو کافر، وہ کہتا پیپلز پارٹی والے کافر ہیں، وہ کہتا جمعیت علماء والے کافر ہیں، وہ کہتا جماعت اسلامی والے کافر ہیں، وہ کہتا دیوبندی کافر، بریلوی کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر، ہم سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ اب آپ فرمائیں یا ہم سب کافر ہوں گے یا اکیلا یہی کافر ہوگا؟ بقول یحییٰ بختیار مرحوم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائیں، تو اس کے الفاظ ہے لڑکائیں، اور کہا یہ سور کا بچہ کافر 13 دن کی بات کے واسطے پوری کی پوری قومی اسمبلی حضرت صاحبزادہ صاحب جہاں برکات موجود ہیں، اس اسمبلی میں ایک ممبر عیسائی بھی تھا، ایک ممبر ہندو بھی تھا۔ ہندو، عیسائی اور سکھ ممبران نے بھی مسلمان ممبروں کے ساتھ مل کر قادیانیوں کے کفر پر متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کی 90 سالہ جدوجہد اور محنت تھی۔ پھر 10 سال اور تحریک چلائی۔ جناب ضیاء الحق اس وقت ملک کے سربراہ تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے بحیثیت صدر مملکت تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ قادیانی مرزا غلام کو نبی علیہ السلام کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے خاندان کو خاندان رسول، خاندان مسیح کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ ختم نبوت کی کہ تحفظ کی تحریک صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کی تحریک نہیں ہے، صحابہ کرام کے تحفظ کی تحریک، آل بیت اعظام کی تحفظ کی بھی تحریک ہے، امہات المومنین کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ قادیانی مرزا غلام کی بیوی کو ملعون کہتے تھے، اس آرڈیننس کی روح سے وہ اسے ام المومنین کہہ سکتے۔ قادیانی مختلف عدالتوں میں گئے، اللہ پاک نے انہیں ہر جگہ ذلیل و رسوا کیا۔
لوअर کورٹ سے سپریم کورٹ تک، بہاولپور سے ماریشس تک، اور ہماری پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی جنرل کونسل اور پارلیمنٹ تک دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں جہاں قادیانی گئے ہوں اور اللہ پاک نے انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا ہو. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. میرے عزیز مولانا ساجد آپ بتا رہے تھے قادیانی ہمارے آنے والی حکومت پر اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے دباؤ ڈلواتے ہیں. چنانچہ جب 1974 کی تاریخ چل رہی تھی، اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تھے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ملے اور ان کے سامنے قادیانیت کی سرگرمیاں کی، ان کے کفریہ عقائد رکھے. بھٹو نے کہا شیخ آپ میرے طرف توجہ، شیخ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھ پر کتنا بڑا دباؤ ہے. شیخ نے فرمایا ایسے ہم بھی دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ آپ عالمی کفر کے دباؤ کا مقابلہ کر سکیں. میں نے عرض کیا کہ قادیانیت کی تحریک سیاسی تحریک ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 کے آخری دن ہے، قادیانیوں کا سالانہ میلہ ربوہ میں جناب نگر میں ہو رہا ہے اور اعلان ہوتا ہے. تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر. مرزا ناصر مائک کے سامنے آتا ہے اور بالکل خاموش کھڑا ہو گیا. لوگ بڑے حیران کہ یہ بولتا کیوں نہیں. اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے ایک فوجی ہوائی جہاز آیا، اس نے ڈائی مار کر سلام دی چلا گیا. ایک اور جہاز آیا، ایک اور جہاز آیا. ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی تھا جو فضائیہ کا سربراہ تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے جناب شاہ فیصل شہید اور جناب کرنل قذافی شہید کو خطوط لکھے کہ نام اس وقت جنرل ٹکا خان اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ فوج حکومت کا تختہ الٹ دے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا. آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، آپ نے کہیں اور پھر 1974 کی تاریخ چلی. اللہ نے کرم فرمایا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیے. سب کہہ دیجئے. اور جب بھٹو صاحب دستخط کر رہے تھے، ہمارے مصعب رحمت اللہ علیہ کا مفتی صاحب میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہوں، اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہار آنے والی حکومت پر یا ہار لائی جانے والی حکومت پر ان کے مغربی آقا دباؤ ڈالتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف جو فیصلے ہیں انہیں ختم کیا جائے. اس کا اجمال میرے عزیز نے آپ کے سامنے رکھا اور ایسے ہی ناموس رسالت کے قانون کا خاتمہ اور اسے غیر مؤثر کرنے کا پروگرام. میرے محترم دوستو، آپ نے دیکھا آسیہ ملونہ جس نے آج سے 10 سال پہلے ننکانہ صاحب کے ایک چک میں فالسے توڑتے ہوئے کئی ایک مسلمان عورتوں کے سامنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ایس پی انویسٹیگیشن تفتیشی افسر مقرر ہوئے. ایس پی سطح کا افسر بہرحال ذمہ دار افسر ہوتا ہے. اس نے کئی دن تفتیش کی، اس نے ایف آئی آر درج کرنے کی سمارت کی. اس کا کیس شیخ گپورہ میں چلا، کئی ماہ تک کیس چلتا رہا. سیشن کورٹ شیخ گپورہ نے اسے سزائے موت سنائی. اس نے اپیل کی، ہائی کورٹ میں مسترد ہوئی. پھر اس نے اپیل کی سپریم کورٹ میں. ہمارے سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے اسے عزت و احترام کے ساتھ دیا تھا. کوٹ عبد المالک کا ایک راجہ بدیع الحسن بادشاہی مسجد کے سابق خطیب حضرت مولانا سید عبد القادر آزاد رحمہ اللہ کو خط لکھتا ہے
جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھ کر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے نوز باللہ، اور اس کی ایک کاپی میری اسے ڈپٹی لاہور میں تھی، ایک کاپی مجھے بھی بھیجی، ایک کاپی ہمارے وکیل جناب اسماعیل قریشی صاحب کو بھیجی۔ اسماعیل قریشی صاحب نے اس کے خلاف کیس کیا، سیشن نے اسے سزائے موت سنائی، اپیل میں گیا تو اسے رہائی کر دی۔ ابھی میرے عزیز نے آپ کو بتایا گوجرا کے شگفتہ مسیح اور شفقت مسیح کو یورپی یونین کے مطالبے پر رہا کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھیے، صرف ختم نبوت کا قوانین نہیں، ناموس رسالت کے قوانین نہیں، بلکہ اس حکومت کی ایک وزیر نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا، جناب ایک عورت رات کو اپنے گھر لیٹی ہوئی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے، اس کا باپ نہیں پوچھ سکتا تو کہاں گئی تھی، اس کا شوہر اس سے نہیں پوچھ سکتا، اس کا بھائی نہیں پوچھ سکتا، اگر پوچھے گا تو اسے جیل میں جانا ہوگا۔ اس حکومت کو، ان حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، پاکستان یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس وقت کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آ رہی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر یہی کوئی کرنا تھا جو آج تم کر رہے ہو، تو یہاں بہت سارے میرے عزیز موجود ہیں جن کے آباء و اجداد خون کا دریا کراس کر کے آئے، جن کی نوجوان بیٹیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، جن کے بچوں کو ذبح کیا گیا، جن کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، کیا اسی لیے ہوئے تھے کہ پاکستان بنے گا؟ 74 سال کے بعد ناعاقبت اندیش و قرآن آئیں گے اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو نیلام کریں گے؟ میرے محترم دوستو، ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک اور قانون مالے رجوع میں آتا ہے، توجہ فرمائیے، دیجیے نے ووٹ، کہ جناب ایک نابالغ ہندو، عیسائی، سکھ، قادیانی، کوئی نابالغ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے یہ قانون منظور کیا۔ میں داد شجاعت دیتا ہوں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو کہ وہ سندھ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا، او آصف علی زرداری، قائم علی شاہ، علی کے نام سے اپنے آپ کو علی کی طرف نسبت کرنے والوں، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ علی 8-10 سال کے بچے تھے اور انہوں نے اسلام کو بنا دیا۔ اور سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، اور سندھ کو فتح کیا ہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے، اور محمد بن قاسم 18 سال سے کم عمر کا تھا، 17 سال عمر تھی۔ آج تم یہ کیس پیش کر رہے ہو، اور نابالغ کے لیے یہ بالغ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ سیشن کورٹ میں جا کر درخواست دے گا۔ سیشن کورٹ 90 دن کے اندر اسے بلائے گا، اور سیشن کورٹ میں بھی میں کسی کورٹ تنقید نہیں کرتا، میں کریم اللہ ہوں، اور ایک مرد مجاہد اور شاہین جمعیت مولانا حافظ حمداللہ دامت برکاتہ وہ آپ کو بتلائیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے کورٹوں میں بیٹھنے والے کئی ایک جج ایسے بھی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیا انہیں وہ اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ اور اجازت دیں گے؟ تو ان حالات میں جیسے میرے عزیز نے بتایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ملک بھر میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ چنانچہ 6 ستمبر اس سے ہم نے آغاز کیا، ہمارے گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ جناب 6 سے 15 تک لاک ڈاؤن ہوگا، کورونا کا خطرہ ہے،
ویسے کرونا بڑا سمجھتا یہ یکم جو دا محرم تک کریں ہاں جی ختم نبوت تے پروگرام میں جاؤ پابندی لگے گی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی لیکن میں شرکائے کانفرنس لیاقت باغ راولپنڈی اور اس کے بعد لاہور کی کانفرنس میں لیاقت باغ میں شریک نہیں ہوا لیکن لاہور کی کانفرنس تا حد نگاہ ہمیں انسان نظر آتے تھا باوجود اس کے بڑی ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے ہمیں کئی ایک دوست ایسے ملے انہوں نے کہا کہ ہم نے 100 کلومیٹر موٹر سائیکل پر سفر کر کے استعمال نے شرکت کی اور اس کا ایک تیسرا پروگرام انشاءاللہ 7 اکتوبر کو ملتان کے کون سے اسٹیڈیم میں کسی نے پتہ ہی نہیں آیا کہاں ہوگی یہ کانفرنس قلعہ کونا قاسم باغ کے ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی اسٹیڈیم بھریں گے کہ انشاءاللہ نہیں آواز نہیں آ رہی شرکت کریں اور یہ شرکت دیکھیے ہم کسی لیڈر کے لیے دعوت دیجیے توجہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سننے کے لیے آئے کہا ہے نہیں کہا میں نے نہیں کہا کہ ساجد علامہ ساجد میر صاحب کو سننے کے لیے آئے میں نے یہ نہیں کہا کہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کو سننے کے لیے آئے میں نے یہ نہیں کہا علامہ ویس ملانی کو سننے کے لیے آئے میں کسی لیڈر کے لیے دعوت نہیں دے رہا کسی لیڈر کے لیے دعوت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں شرکت فرمائیں کیا خیال ہے شرکت فرمائیں گے کہ نہیں بھائی اس طرح ایسا بول دے میں تھوڑے کل چندہ تھوڑا مانگ رہا چندہ تو سارے مولانا ساجد صاحب تھوڑے کل مانگ دے وہ بھی سال دے بعد ویسے تو ہے بڑے سخی انہوں کو بڑے پیسے دینا میرے علم میں ان کا وہ بل تو میں دیکھتا ہوں نا آمد کا میرے علم میں ہے کہ آپ کتنے پیسے میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا اور میں آپ سے 3 دن بھی نہیں مانگتا ہمارے تبلیغ دوست مانگتے ہیں نا 3 دن میں عقائد و اعمال کی ساتھ 10 دن 40 دن 4 مہینے 7 مہینے 1 سال نہیں چند گھنٹے آپ سے مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھنٹے دیں گے کہ نہیں پیچھے والے حضرات بھی بولے انشاءاللہ دیں گے کہ نہیں اور اسی کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 30 ستمبر کو تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ ریلی بکر سے نکالنے کا پروگرام بنایا ہے آپ اس میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہاں جی 7 ستمبر کو ملتان میں ہمارا ہیڈ آفس ضرور ہے لیکن ہمارا کام نہیں تھا اتنا لیکن 7 ستمبر کو اتنی بڑی ریلی ہوئی جی حضرت 7 ستمبر کو ملتان میں بہت بڑی ریلی نکالی اور الحمدللہ اکثر مقامات پر ملتان کے مسلمانوں نے ان پر پھول پاشی کی پھول برسائے سخت ترین گرمی میں بھی یہ ریلی نکالی گئی تو 30 ستمبر اور 7 ستمبر میں 23 دن کا فرق موسم میں بھی یقیناً فرق ہوگا تو میں کیا توقع رکھوں کہ آپ 30 ستمبر کی ریلی میں شریک ہوں گے کہ نہیں جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں وہ اپنی موٹر سائیکلیں لے کر جائیں اور اس نقطہ نظر سے شریک ہوں کہ یہ ریلی ہم نے کسی کو زندہ باد مردہ باد کہنے کے لیے نہیں تاجدار ختم نبوت بھائی میں مردے نال گل کر رہا ہوں زندہ نال شریف وہ جواب کے دیو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آپ اس ریلی میں شریک ہوں گے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج